جوکروں کو دیکھ کر کون بور ہوتا ہے؟ اس نے جواباً شرارت کی۔ کیا خیال ہے ایک بازی نہ ہو جائے؟ آج تو سعد میاں بھی موجود ہیں، خوب جمے گی بسات۔ ماشاء اللہ، آپ ادھر بیٹھے ہیں اور امی سارے محلے میں نشر کرتی پھر رہی ہیں کہ کسی نے میرا نیا نکور کیپٹن بیٹا تو نہیں دیکھا۔ نازو اپنے گھر کی دیوار سے ادھر جھانک کر سعد کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے بعد بولی تھی۔ اسے کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ شاہین کو اپنی تازہ رٹی گئی گرامر کی مہارت دکھانے کا زرعی موقع ہاتھ لگا تھا۔ آ جاؤ تم بھی، روایتی حریف حسب سابق پوری فارم میں ہے۔ اشین نے ہنستے ہوئے اپنی پڑوسن سکھی کو دعوت دی۔ شام کو ماموں لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، بہت سی مصروفیت ہے، تم چلی آؤ نا، باتیں بھی ہو جائیں گی اور کام بھی جلدی نپٹ جائے گا۔ آج تو تمہارے کالج کی چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اشین نے کچھ دیر سوچ کر اپنے معمولات کا حساب کتاب لگانے کے بعد حامی بھری۔ نازو سعد کو گوشت لانے کا کہہ کر دیوار سے غائب ہو گئی تھی۔ اے بچے، یہ ناصر کب تک آ رہا ہے؟ کورس مکمل کر کے دادی کو کھوج ہوئی تو نازو کے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس ماہ کے آخر میں ان کی آمد متوقع ہے، سعد نے حساب لگا کر بتایا۔ امی کہہ رہی تھیں ناصر بھائی کے آتے ہی نازو کی رخصتی کر دیں گی تاکہ میرے سحرے کے پھول کھلنے کے امکانات پیدا ہو سکیں۔ ایک درتیزہ نگاہ اشین پر ڈال کر اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ تمہارے سحرے کے پھول؟ اشین کو گدگدی ہونے لگی۔ مشکل ہے کیپٹن صاحب، ابھی بندروں کی شادیوں کا قانون پاس نہیں ہوا۔ حد ادب، سعد نے بڑے پرجلال انداز میں ڈانٹا۔ اے اللہ خیر سے وہ دن لائے، رقیہ کے جی کے ارمان پورے ہوں، دو دھو نہاؤں پوتوں پھلوں۔ بیٹی اس طرح نہیں کہا کرتے، یہ تو خدائی فریضہ ہے۔ دادی نے ٹھنڈی سانس لے کر اشین کو دیکھا۔ اشین ان کی نگاہ کا مطلب جان کر بھی انجان بن گئی۔ شادی تو ایک نہ ایک دن سب کو ہی کرنی ہوتی ہے۔ دادی نے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ وہ ہر ممکن کوشش میں رہتی تھیں کہ پوتی کو شادی کے لیے آمادہ کر سکیں۔ آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے کوئی آ بھر کر کہے کہ موت تو ایک دن سب کو ہی آنی ہوتی ہے۔ اشین بات پلٹنے میں حد درجے کمال رکھتی تھی۔ دادی، صرف شادی ہی دنیا کا واحد غم نہیں ہے، اور بھی بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہاں تو جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ شادی یعنی شادمانی کی کس کافر کو فرصت ہے؟ جب دیگر مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ رسم بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ اکتائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اے بچی، میں کون سا کہتی ہوں کہ آج ہی ڈولی بیٹھ جاؤ، بھلے سے 1-2 سال بعد کر لینا، مگر تم حامی تو بھرو۔ اسے نیم آمادہ دیکھ کر دادی کا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ وہ خوش آمدید لہجے میں بولی تھیں۔ دیکھا جائے گا دادی، وقت سے بہت پہلے سوچ رکھنا بھی بساط اوقات مصیبت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ وہ چپلیں ڈھونڈتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تم کیا کان لگائے غور سے سن رہے ہو؟ اس نے انتہائی انہماک سے اپنے اور دادی کے مابین مکالمے کو سماعت میں انڈیلتے سعد کی سنجیدہ شکل پر نظر ڈالتے ہوئے ہنس کر چوٹ کی تھی۔ تمہاری شادی تو ہو جائے گی، تمہیں کاہے کی فکریں ہیں؟ ہم جو ہیں تمہارے ساتھ، رقیہ آنٹی کو بھرپور طریقے سے کنوینس کریں گے۔ اس نے اپنی طرف سے اس کی تسلی کرائی۔ اس کا خیال تھا وہ اپنی شادی نہ ہونے پر رنجیدہ ہے۔ مجھے ہی تو فکریں ہیں۔ اس نے سیدھا اشین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کنوینس تو اصل میں تم کو کرنا ہے پہلے۔ اس کی نگاہ پرمعنی تھی، مگر کوئی سمجھتا تب نہ۔ او بابا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں شادی کے موضوع پر کسی کی بھی نہیں سنتی سوائے اپنے دل کے۔ وہ اس کی بولتی نظروں سے قطعی بے خبر لاپرواہی سے بولی۔ تو مجھے اپنا دل بنا لو نا۔ سعد نے بڑی مشکل سے اس بے ساختہ فکرے کا دل ہی دل میں گلا گھونٹا تھا، ورنہ لبوں سے پھسل ہی تو پڑتا۔ دادی، بی بی جان کو بتا دیجیے گا میں نازو کے ہاں جا رہی ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر جما کر لاؤنج کے بیرونی دروازے پر پہنچ کر احتیاطاً دادی کو مطلع کرنے لگی۔ بی بی جان اس کا کہیں جانا آنا پسند نہیں کرتی تھیں، اسی لیے ان لوگوں کا کبھی محلے میں نکلنا نہیں ہوا تھا، ماں سوائے راشد انکل کے گھرانے کے، کہ یہ گھرانہ بابا جان اور بی بی جان دونوں کو یکساں محبوب تھا۔ رقیہ آنٹی اور مہمانوں سے سلام دعا کے بعد وہ سیدھی کچن میں چلی آئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، لو یہ بکھیرا سنبھالو، میں لاؤنج میں بیٹھ رہی ہوں فون کے پاس۔ نازو اسے دیکھتے ہی سکھ کا سانس لیتے ہوئے کچن سے چمپت ہونے لگی۔ ہائے، وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ فون کی طبیعت خراب ہے کیا؟ اس نے خوش دلی سے مذاق کیا۔ طبیعت نہیں، موڈ خراب ہے، اور وہ بھی فون کا نہیں، میرے ساجن کا، نازو نے منہ بسور کر اطلاعاً کہا۔